اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله عزیزان گرامی قدر، ادارہ ارمغان نجف کے تحت شہزادی کونین کی شہادت کے ایام میں تقاریر کا سلسلہ جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے کہ شہزادی کے حیات طیبہ ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے مومنین کرام کے بارے سامنے مختلف موضوعات پر بات کی جائے، اس اعتبار سے آج ایک اور گفتگو ہو رہی ہے، اور سردست میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے شہزادی کونین بحیثیت ایک بیٹی کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے اس عنوان پر بات ہو چکی کہ شہزادی کونین بحیثیت ماں، اور وہاں بھی ایک جملہ میں نے تمہید میں عرض کیا تھا کہ عورت ان تمام حیثیتوں سے ہٹ کر شاید کچھ بھی نہیں بچتی، اس لیے کہ ساری زندگی جو وہ کام کرتی ہے، یا وہ ماں کی حیثیت سے کام کرتی ہے، یا وہ اولاد کی حیثیت سے، یا بہن اور بیٹی کی حیثیت سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے عورت کا اپنا کردار، اپنا وجود، اپنی شخصیت، جب وہ ان میں سے کوئی رشتہ نہیں نبھاتی صرف عورت ہونے کے ناطے، وہ خود ایک مقام، ایک عظمت، ایک مرتبے کی بات ہے، اور پروردگار عالم کی مخلوقات میں سے ایک اہم ترین اور مخلوق کا نام ہے عورت، اور اس حوالے سے بھی بہرحال شہزادی کونین ہو یا کائنات کی اور مقدس خواتین ہو، ان کی شخصیت کو قرآن نے، تعلیمات اہل بیت نے، روایات نے بڑی بلندی پر جا کر بیان کیا۔ لیکن بہرحال سر دست ہمیں بات کرنی شہزادی کونین کے حوالے سے بحیثیت ایک بیٹی، اور میں نے بات عرض کی تھی کہ عورت کی زندگی میں کوئی اور رشتہ آئے یا نہ آئے، وہ رشتہ جو کائنات کی ہر عورت کو پروردگار عطا کرتا ہے، کائنات کی ہر عورت کو ممکن نہیں ہے سوائے یس ہمیں ماننا پڑے گا ایک ٹیکنیکل کوسچن کے طور پر کہ سو جناب حوا ہیں جن کو پروردگار نے یہ اعزاز عطا نہیں کیا، لیکن اصولاً کائنات کی ہر عورت، اور وہ ہے بیٹی کا رشتہ۔ جب بھی ایک عورت اس دنیا میں آتی ہے، وہ کوئی اور رشتہ لے کر آئے نہ آئے، اپنے ساتھ بیٹی کے رشتے کے عنوان کو لے کر آتی ہے، اس لیے کہ بہرحال وہ کسی باپ کے یہاں جنم لیتی، کسی ماں کے یہاں جنم لیتی۔ شہزادی کونین کس گھرانے میں جنم لے رہی ہیں؟ پیغمبر اکرم کے گھرانے میں، خدیجہ طاہرہ جیسی ماں کے وجود مقدس سے شہزادی کو پروردگار عالم اس کائنات میں وجود
مادی اور وجود ظاہری عطا کر رہا ہے، وہ شہزادی جو صدیوں جس کا نور عرش الہی کے سائے میں پروان چڑھا، لیکن مادی اعتبار سے جناب خدیجہ طاہرہ کے وجود مقدس میں جگمگایا۔ اور آپ دیکھیں کہ چونکہ بطور خاص جناب سیدہ کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی ایک عام بیٹی نہیں ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، جناب خدیجہ کی بیٹی ہے، لہٰذا حتیٰ شکم مادر سے جناب خدیجہ کے لیے جناب سیدہ جو ہے وہ راحت کا باعث ہیں، سکون کا باعث ہیں، اطمینان و آرامش کا باعث ہیں، اور باتیں کرتی ہیں بعض اوقات حتیٰ پیغمبر اکرم کی شریک ہے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ اور آپ بہرحال میں ان مقامات سے گزر کر بات کرنا چاہ رہا ہوں، جب اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے گھرانے میں تشریف لا رہی ہیں جہاں پر ماں ظاہری اعتبار سے دنیا کی مالدار ترین خواتین میں سے ایک ہے، یعنی کسی بھی بیٹی کے لیے، کسی بھی بچی کے لیے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونا جہاں مایا باپ میں سے کوئی ایک کائنات کی مالدار ترین شخصیات میں سے ایک ہو، اور اس کے بعد جو جناب زہرا نے زندگی گزاری وہ زندگی گزارنا ایسا لگتا ہے کہ صرف شہزادی کا کمال ہے۔ میں اس کے اندر بہرحال جو شہزادی کی ایک ملکوتی اور نورانی اور معنوی اور ولایتی شخصیت ہے وہ تو ایک ٹھیک ہے، اس حوالے سے تو ہم اگر بات کریں تو پھر ساری باتیں ایک بہت ہی الگ مقام پر جا کر ہوتی ہے، ایک بہت ہی الگ لیول پر ہوتی ہے، جہاں پر بہت ساری باتیں ہماری سوچ اور سمجھ اور شعور اور ادراک سے بلند ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تفسیر یہی ہے۔ لیکن ہم جب ظاہری پیرامیٹر میں اور نارمل پیرامیٹرز میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے اس عظمت کے باوجود، اس دولت اور عزت کے باوجود اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ جہاں پر کسی مقام پر شہزادی کی زندگی میں ہمیں غرور نظر نہیں آتا، ورنہ جن گھرانوں میں کثرت مال ہو مایا باپ کی طرف سے اور اولاد کی منزل میں اولاد اکلوتی ہو جیسا جناب زہرا تھی، تو پھر اس بیٹی کا زندگی گزارنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا۔ لیکن شہزادی نے محسوس بھی کیا ایک بیٹی ہونے کے ناطے، جناب خدیجہ نے تربیت میں کسی مقام پر کمی نہیں رکھی، اور ایک وقت آیا کہ جب اسی مالدار ترین ماں کوئی مالدار ترین بیٹی اس کمسینی کے عالم میں شیب ابی طالب میں محصور ہوتی ہے۔ مصائب کا جملہ میں نے خود بھی کئی مرتبہ پڑھا کہ کربلا کے خیموں سے مولا حسین کے بچوں کی التش کی صدائیں بعد میں آئی ہیں، شیب ابی طالب سے 4 یا 5 سال کی فاطمہ زہرا کی التش کی صدائیں پہلے آئی ہیں، لیکن کسی مقام پر بھی اس طرح کی بے چینی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ میں کہاں آ گئی، مجھے کس مشکل میں ڈال دیا، مجھے کن تکلیفوں میں ڈال دیا، میرے کھیلنے کے دن تھے۔ نہیں، ایک بیٹی بن کر مکمل طور پر ساتھ نبھا رہی ہیں اپنی ماں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ماں خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، شہزادی ماں کے بغیر تنہا رہ جاتی ہیں۔ ابھی اس وقت کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد کی بات ہے، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن علماء نے شہزادی کونین کی زندگی کے ان واقعات کو بھی لکھا ہے کہ مولا جب پیغمبر اکرم مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے، ظاہر سی بات ہے جو مسجد آج بنی ہوئی اس طرح کی مسجد نہیں تھی، آس پاس گھر بھی تھے، 4 دیواری نہیں تھی اس طرح سے، درمیان میں خانہ خدا بیت اللہ تھا، اور پیغمبر اکرم عبادت کرتے ہیں، اور ظالم مشرکین مکہ جہاں مختلف طرح کی اذیتیں پیغمبر کو دیتے ہیں، وہاں یہ ہے کہ حتیٰ بعض اوقات پیغمبر کے بدن مقدس پر مختلف طرح کی گندگیاں ڈال کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں مورخین نے لکھا ہے کہ شہزادی جاتی ہیں اور اس کمسینی کے عالم میں، ابھی مکہ مکرمہ میں اس کا طے ہے کہ ابھی جو ہے وہ جتنا بھی بڑا سن ہے 8 سال سے کم کا سن ہے، اس لیے کہ 10 سال تو مدینہ میں گزارے اور 18 سال کے سن میں شہادت ہے، تو 8-9 سال سے کم کا سن ہے، اور ان سارے کاموں کو انجام دے رہی ہیں کہ حتیٰ بابا کے بدن پر جو گندگی ڈالی گئی اس کو بھی شہزادی فاطمہ جو دور کرتے ہوئے نظر آتی۔ اس انداز سے ساتھ نبھایا ہے اس بیٹی نے، بیٹی بن کر
فضائل کے اعتبار سے دیکھا جائے وہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن خود ظاہری اعتبار سے بیٹی بن کر اس بلندی پر جا کر شہزادی نے ساتھ نبھایا ہے کہ پیغمبر اکرم مجبور ہو کر فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، یہ بیٹی ہے، لیکن بیٹی ہونے کے باوجود اس کے اپنے بابا کے لیے گویا ماں کا رتبہ اور مقام رکھتی ہے، اور ظاہری اعتبار سے اس عزت کی حقدار قرار پاتی ہیں، اس مقام اور مرتبے کی حقدار قرار پاتی ہیں کہ یوں بیٹی ہیں، لیکن جب آتی ہیں تو باپ احترام میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اس کا ایک جو ملکوتی پہلو ہے اور جو ایک مقام و عظمت ولایت اہل بیت کے حوالے سے موضوع ہے، وہ پھر بزرگان کی باتیں ہیں کہ صاحب وہ کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے کہ پیغمبر اکرم جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ صاحب مقام ولایت ہے، اور اس بیٹی کے لیے اس مقام ولایت کبریٰ کی منزل پر اور عصمت کبریٰ کی منزل پر جو بیٹی فائز ہیں، وہاں شان رسالت ہی کہ احترام میں کھڑے ہوں، جناب زہرا بابا کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، بابا جو ہے وہ جناب زہرا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بات نظر آتی ہے کہ حتیٰ اس بچپن کے عالم میں جو مورخین نے لکھا ہے اور ہم شہزادی کی حیرت طیبہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس بچپن کے عالم میں بھی ماں نے وہ کردار نبھایا کہ پیغمبر اکرم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے ہیں تو غذا کے سامان غار حرا تک ماں پہنچاتی نظر آتی ہے۔ اس ماں کی تربیت ایسی ہے کہ جناب خدیجہ گھر کے اندر جناب فاطمہ کے گھر کے اندر رہتے ہوئے جب نہیں بھی ہیں تو کسی ایک دن بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے گھرانے میں مثال کے طور پر گھر کی صفائی یا کھانے پینے کے اہتمام میں مولا پیغمبر اکرم کو کسی اور مقام پر کسی اور در پہ جانا پڑا۔ کم سنی کے عالم میں ماں کی غیر موجودگی میں یہ بیٹی گھر کے سارے کاموں کو اس کم سنی کے عالم میں اس انداز سے نبھا رہی ہیں کہ گھر کے پورے نظام کو چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں، بابا کی ساری ضروریات کو پورا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس تکلیف و شدت و غم کے دور میں جب مالدار ترین ماں کی بیٹی ظاہری اعتبار سے غربت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتی ہے، یعنی جب جناب خدیجہ اپنا سارا کا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیتی ہیں اور آخر وہ وقت آتا ہے کہ حتیٰ کفن کی منزل آتی ہے تو پیغمبر اکرم اپنا پیراہن دیتے ہیں جناب خدیجہ کو اپنے کفن کے طور پر، لیکن وہاں بیٹی ہونے کے ناطے یہ مقام نظر آتا۔ پھر یہی بیٹی ایک وقت آتا ہے کہ جب جی اس پر تھوڑا سا اور کھل کر بات کرنی ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ان موضوعات کو سنیں اور سمجھیں، اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ جب بیٹی باپ کے گھر سے رخصت ہو کر آ رہی ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں ایک خاص اہتمام ہے جو بیٹی کی نظر میں نظر آ رہا ہے۔ یعنی میں بطور خاص جملہ کہوں گا اگر اپنی جملہ پہنچا سکوں اور اپنی بات کو پہنچا سکوں کہ جناب زہرا عظمت علم کی بلندی پر ہے، یعنی جو ایک بڑی تفصیلی روایت ہے کہ پروردگار عالم نے کئی ساری خواتین میں سے ہر خاتون کو کسی چیز سے مخصوص کیا ہے، جناب مریم کو کسی سے مخصوص کیا اور دوسری جناب سارہ کو کس چیز سے، تو اس میں ایک بات آتی ہے کہ جناب زہرا کو پروردگار عالم نے مخصوص کیا ہے علم سے۔ بڑی طولانی روایت ہے، شیخ علامہ مجلسی نے اس کو بہار میں لکھا، وہ روایت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس وقت، لیکن وہ جو علم سے مخصوص کیا ہے، لہٰذا سمجھانا یہ کہ آج کی عورت آج کی بیٹی علم کے کسی مقام پر پہنچ جائے شہزادی کونین کے مقام کو نہیں پا سکتی، اتنا علم کی بلندی پر ہے، لیکن وہ علم اتنا مغرور نہیں بناتا کہ شہزادی اپنے بابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے۔ جب رشتے کی بات آتی ہے اور پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ یہ بیٹی میں تمہارا رشتہ یہاں کرنا چاہتا ہوں، سر تسلیم خم کرتی ہیں، بابا جو آپ کی مرضی، زہرا کی مرضی وہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ بنا لیں کہ باپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ بہرحال ایک میسج ہے جناب زہرا کی زندگی کا، اپنی ساری ہر اس بیٹی کے لیے جو اپنے باپ کے گھر سے بیاہ کر اپنی سسرال میں جا رہی ہے اپنی زندگی، اور آپ دیکھیں کہ شوہر کے گھر جانے کے بعد بھی ایک الگ انداز سے، ٹھیک ہے اب بیوی بھی بن گئی ہیں، ایک وقت آیا کہ ماں بھی بن گئی ہیں، لیکن جو بیٹی والا رشتہ تھا اس کو بطور خاص نبھایا۔ یعنی جب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ زہرا بہت پریشان ہو رہی، میں دیکھ رہا ہوں بہت تھکن کے عالم میں، اور اس وقت ایک مشورہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ مناسب سمجھیں اپنے بابا سے کنیز مانگ لیں، اور جناب زہرا جاتی ہے بابا کے پاس کہ بابا اب زہرا بہت تھک جاتی ہے، تکلیف کے عالم میں آ جاتی ہے،
میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، بس اشارہ کرنا ہے کہ جاتی ہیں کنیز مانگنے کے لیے، واپسی میں تزویج ہے فاطمہ زہرا لے کر واپس آتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاتون کے جو اس دور میں چکی پیس رہی ہے، چولہا جلا رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، چولہا انہیں ان تمام باتوں کے بعد جب ایک اس خواہش کا اظہار کری جو اس دور کی بہت کامن پریکٹس ہے، بہت زیادہ کامن پریکٹس ہے گھر میں خواتین کا ہونا، کنیزوں کا ہونا، وہاں ایک خاتون کی خواہش کرتی ہیں اور پیغمبر فرماتے ہیں نہیں جاؤ ابھی چلیے، تصویر دے کے بھیج دیتے ہیں. اور جناب زہرا نہیں کہتی بابا میں کیا لینے آئی تھی اور آپ کیا خوش ہو کر جانے، میرے بابا نے بھی تصویر فاطمہ زہرا دی. اور اس کے بعد جب پیغمبر نے کنیز دے بھی دی جناب فضا، تو اس وقت بھی بابا کی کہی بات کا اس طرح سے احترام کیا کہ نہیں ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن کنیز کام کریں گے. یعنی یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مختلف حیثیتوں سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، گھر کی مالکن کے اعتبار سے سب کچھ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر شہزادی اصل میں جو ذمہ داری نبھا رہی ہے، انہیں ایک پہلو جو اہم ترین پہلو میں یہ کہ بیٹی بن کر بابا کی باتوں کو نبھا رہی. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ زندگی کے اور پہلوؤں کو اٹھا کر دیکھیں شہزادی کونین کے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ساری زندگی جو زہرا نے نبھایا اس میں وہ اگر بیوی بن کر بھی نبھایا تو اس بیوی کے پیچھے ایک باپ کی بیٹی چھپی ہوئی تھی. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایک مکالمہ ہے جو باپ اور بیٹی کے درمیان میں معلوم ہی صرف باپ اور بیٹی کو، کسی اور کو معلوم ہی نہیں. ایک مطلب بیمار پڑتی ہیں، بار بار کا قصہ سنا ہوا ہے، بڑا تفصیل سے علماء نے اس قصے کو لکھا. بیمار پڑتی ہیں اور جب بیمار پڑتی ہیں تو امیر کائنات، بہرحال جناب زہرا ہے مولا کائنات، ایک الگ رشتہ ہے، ایک الگ محبت ہے، ایک الگ احترام اور وقار کا رشتہ ہے، آپس میں احترام کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے. اور مولا کائنات جیسا شوہر شہزادی کونین جیسی حیات شریک حیات تشریف لاتے ہیں جناب زہرا کے پاس، فرماتے ہیں بیوی کچھ خواہش کا اظہار کرو. اور بظاہر ایسا ہی جملہ استعمال کیا پیغمبر مولا کائنات نے کہ زہرا میں دیکھتا ہوں تم نے کبھی آج تک کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کبھی تو کچھ مانگو. ابھی بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں اور بیوی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب راز کھلے گا تو نظر آئے گا کہ یہ جو سامنے ایک بیوی کا چہرہ ہے اس کے پیچھے در حقیقت ایک بیٹی کا کردار چھپا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کیسے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ تربیت باپ کی اور اس بیٹی نے اس تربیت کو کیسے لیا. زہرا کوئی تو چیز مانگو. اب میرا موضوع سے ہٹ کر ہے ایز اے بیٹی، لیکن یہ جملہ کہنے دے مجھے کہ اگر آج کی بیٹی، آج کی عورت، آج کی مومنہ جناب زہرا کی اگر کنیز ہے، انہیں کا دعویٰ کرتی ہے، تو کردار میں یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ شوہر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ کبھی تو کسی خواہش کا اظہار کرو. ہمارے ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دن تو خواہش کے بغیر چھوڑ دو، کسی خواہش کا تو اظہار کرو. اچھا، جناب زہرا فرماتی نہیں کوئی خواہش نہیں. اب جب مولا اصرار کرتے ہیں تو مولا کے اس اظہار فرمانے پر شہزادی کونین فرماتی کہ یا لے میں کیا کروں، مجھے میرے بابا نے منع کیا. دس از دا بیوٹی. جو اب تک بیوی کا کردار تھا اس کے پیچھے ایک بیٹی چھپی ہوئی نظر آ رہی، مجھے میرے بابا نے منع کیا. اور میرے بابا نے کہا تھا کہ بیٹی میں تجھے کائنات کے افضل ترین انسان کے ساتھ بھی آ رہا ہوں، کائنات کے مقدس ترین انسان کے گھر تجھے بھیج رہا ہوں، لیکن دیکھ بیٹی کبھی علی سے کسی ایسی خواہش کا اظہار نہ کرنا، علی پورا نہ کر سکے اور شرمندہ ہو جائے. اور فاطمہ زہرا سے ایک جملے کی لاج رکھ رہی ہیں آخری دن تک، کتنا خوبصورتی سے لاج رکھی. یا لے نہیں ہوگا، ہم اب کسی خواہش کا اظہار نہیں کریں گے. بیٹی بن کر یہ کمال صرف فاطمہ زہرا کی زندگی میں نظر آتا. تو حق ہے ایسی بیٹی کا کہ جب پیغمبر اکرم جناب شہیدہ کو جب شوہر کے گھر بھیج دیتے ہیں، بس آخری بات کر رہا ہوں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، جب بھیج دیتے ہیں مولا کائنات کے گھر، اور جب مولا کائنات کے گھر آ گئی ہیں تو اگلے دن جب پیغمبر اکرم تشریف لائے بیٹی اور داماد سے گویا ملنے کے لیے، تو اس وقت مولا کائنات نے ایک سوال پوچھا، پیغمبر اکرم نے ایک سوال پوچھا مولا کائنات سے، یا علی تم نے کیسا پایا فاطمہ کو؟ یعنی ظاہر سی بات ہے اب اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اگین میں نے کہوں کہ دو پیراوں سے اس روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے. زہرا
زوجہ ہونے کی حیثیت سے مولا کائنات کا جملہ، زہرا بیٹی ہونے کی حیثیت سے پیغمبر اکرم کا سوال، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو دو الفاظ ہیں، نعم العون اللہ عبادت اللہ یا علی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو اللہ کی اطاعت کے لیے بہترین مددگار پایا۔ یہ بہترین مددگار اس دن نہیں بنی ہے، یہ بہترین مددگار اپنے بابا کے گھر سے تربیت لے کر آئی ہے تو ظاہر ہوا، وہ بیٹی تھی جو مولا کائنات کے گھر میں آ کر اس مقام کو پا رہی کہ مولا کائنات جب شہناز سیدہ کو گویا ایک طرح سے ایک جملے میں بند کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں کہ زہرا کیا ہے، تو یہ جملہ سامنے آتا ہے۔ وہ بیٹی جو اس طرح سے اپنے باپ سے نزدیک تھی کہ بچپن میں جو اپنے بابا کے بدن سے سارے ان گندگیوں کو دور کیا کرتی تھی، ام ابیہا کا مقام مرتبہ جس نے حاصل کیا، وہ بیٹی اس دن رو پڑی تھی جب گھر پر آنے والے نے صرف ذرا زور سے دق الباب کر دیا تھا۔ اتنے نفیس اور نازک مزاج کی بیٹی تھی یہ، اور پیغمبر نے جب دیکھا اس غشی کے علم سے آنکھیں کھولی، زہرا کیا بات ہے، ابھی تیرا بابا زندہ ہے؟ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ جب رخسار سے پانی کا آنسوں کا قطرہ پیغمبر کے چہرے اقدس پر گرا، تڑپ کر کہتی بابا پتہ نہیں کون ہے آنے والا، میں مسلسل انکار کر رہی ہوں لیکن یہ رکنے کو تیار نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ پیغمبر تڑپ کر فرماتے زہرا اسے آنے کی اجازت دیتے، یہ وہ آنے والا ہے جو کسی دروازے پر نہیں رکتا، اس دروازے کی عظمت ہے کہ آ کر رک گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا شہزادی کی شہادت کے ایام میں ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جس دروازے پر آ کر ملک الموت رک جائے اور اجازت کے بغیر اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، ہمت نہ کرے، کیا گزری ہوگی جب مدینے والے اس دروازے پر آ کر ہجوم کر رہے ہوں گے، علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اتنا ضرور ہے جب شہزادی نے دیکھا نا خشی کے عالم میں محسن کی شہادت کے بعد کہ علی کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ تڑپ گئی، تڑپ کر بددعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، مولا کائنات نے روک دیا، زہرا بددعا نہیں کرنا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی جملہ کہتے ہیں بی بی ایک علی کی گردن میں رسی دیکھی، محسن کی شہادت دیکھی، برداشت نہیں کر سکی، کربلا کے میدان میں ایک محسن نہیں حسین کا سر نوکے نے اضافہ بلند ہے، علی کی گردن میں رسی نہیں ہے، زین العابدین کی گلے میں توق خاردار ہے، بی بی کیسے برداشت کیا ہوگا اس بیٹی نے کہ جس کا نام زینب کبریٰ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلب۔ معبود ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ شہزادی کونین کی سیرت پر ہم کو بالخصوص ہماری بہنوں بیٹیوں کو چلنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما، مولا کو اس نے ظہور عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔